الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ کہف کے موضوعات پہ اور پھر اس کے بعد آنے والی صورتوں پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ 15ویں پارے میں یہ سورہ کہف تقریباً نصف کے قریب پارے پہ مشتمل ہے، اور اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل ہے۔ تو سورہ کہف کا نام اس لیے کہف رکھا گیا کہ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں، یا جو کھو ہوتی ہے نا پہاڑ کی، چھوٹی سی بھی ہو تو اس کو بھی کہف کہتے ہیں۔ اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ عام طور پہ غار ہی سے کرتے ہیں، جو معروف لفظ ہے ہمارے ہاں، تو عربی میں اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں ایک کہف کا تذکرہ ہے، یعنی ایک غار کا تذکرہ ہے کہ جس میں کچھ نوجوان جو تھے وہ جا کے چھپ گئے تھے، انہوں نے پناہ لے لی تھی، اور پھر وہ وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور پھر بہت طویل عرصے کے بعد پھر وہ وہاں سے بیدار ہوئے اور دوبارہ اپنے شہر پہنچے۔ تو وہ ایک بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ یہ جو سورہ کہف کا جو نزول ہے، یہ اندازہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ مکی دور میں اس زمانے میں یہ نازل ہوئی ہے کہ جب مکہ میں خاص طور پہ جو نوجوان غلام تھے یا صحابہ تھے، ان کے عزیز اور رشتہ دار، ان کے آقا اور ان کے مالک ان کے اوپر بڑی شدید ان کی زندگی انہوں نے تنگ کر دی تھی، ظلم و ستم اور ایذا اور ابتلا سے ان کو گزارا جا رہا تھا۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے یہ صورت جو ہے وہ نازل کی، اور اس صورت میں جو واقعات تھے ان کو بھی ان مشرکین مکہ کی صورتحال کے اوپر منطبق بھی کر دیا، اور گویا کہ اس میں مظلوم لوگ جو تھے، اذیت کا شکار، ان کے لیے بھی ایک طرح کی تسلی کا پہلو موجود تھا کہ یہ جو تعذیب کا اور ابتلا و آزمائش کا دور ہے، یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی جو حق پرست لوگ تھے ان کے اوپر اسی طرح کی تعذیب اور اسی طرح کی اذیت اور تشدد ان کے اوپر بھی ہوتا رہا ہے، اور وہ لوگ بھی پناہ گاہیں تلاش کرتے رہے، جیسے کہ تمہارے دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس تکلیف دہ ماحول سے نکل کے کسی جگہ ہم چلے جائیں۔ ویسے یہ تو ایک صورتحال کی عکاسی ہے نا، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیے ہوئے واقعے کو قریش مکہ کے اوپر منطبق کیا اور ان کے اوپر چسپاں کر دیا، اور دوسری طرف ان نوجوانوں کو بھی ایک لحاظ سے تسلی دی، حوصلہ دیا کہ جس طرح راہ نجات اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے، اور سورہ کہف کے اندر موجود ان نوجوانوں کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو محفوظ کیا اور نجات دی، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے تمہارے لیے بھی کوئی رستہ نکال دے گا۔ لیکن بنیادی جو شان نزول ہے، وہ جو احادیث کے اندر آیا ہے، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ چونکہ نبوت کے تو منکر تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور وحی کے متعلق بھی اوٹ پٹانگ سی باتیں کیا کرتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی، یہ پرانے قصے ہیں جو سناتا ہے ہمیں، تاریخی واقعات ہیں جو اس نے یاد کر لیے ہیں اور پھر یہ آ کے ہمیں سناتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے یہودیوں سے کچھ مشاورت کر کے اور یہودیوں سے یہ کہا کہ بھائی ہمیں کچھ ایسے پرانے تاریخی قصے بتاؤ، واقعات بتاؤ کہ جو ہم اس نبی سے جا کے پوچھیں۔ تو ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہمارے علاقے میں تو یہ کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جو صرف یہودیوں میں معروف، یہودی کتابوں میں، یہودی لٹریچر میں، عرب معاشرہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتا۔ تو ان کو یہ اندازہ تھا کہ جب ہم نہیں جانتے تو یہ بھی یہیں کا نوجوان ہے، یہ محمد جو ہے وہ بھی یہیں پہ پلا بڑا ہے، اس کو بھی نہیں پتہ ہوگا ان چیزوں کا۔ تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے کہا کہ یہودیوں سے کہ ہمیں اگر پتہ لگ جائے کہ جو صرف تمہارے لٹریچر میں معروف ہوں اور عربوں میں ان کا کوئی وجود نہ ہو، تو ہم ذرا جا کے اس کو تنگ کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہمیں ذرا ان 2-3 چیزوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو اگر یہ حقیقی نبی ہوا تو اس کے اوپر ہو سکتا ہے اللہ نے وہی بھیج دی اور اس نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے نہ بتایا تو ہم تو اس
بات کو لے اڑیں گے اور پھر جناب پورے معاشرے میں اس کو بدنام کریں گے کہ اس کے پاس تو کوئی خبر ہی نہیں ہے، تو ویسے ہی کہتا ہے کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور میرے پاس وحی آتی ہے. ہم نے سیدھے سیدھے 3-4 سوال کیے، اس کے بھی یہ جواب نہیں دے سکا. یہ تو اتنا لا علم اور خدا نخواستہ ایسا جاہل ہے. یہ ان کی ایک چال تھی، سازش تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے. تو انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے محمد، آپ ہمیں ذرا یہ بتائیں کہ اصحاب کہف جو ہے وہ اس کا واقعہ کیا تھا جو غار میں چھپ گئے تھے لوگ جا کے، اور ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا، اس کا قصہ کیا ہے، اور خضر کا کیا واقعہ ہے، خضر علیہ السلام کا. تو یہ 3 چیزیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ پوری صورت اتار دی کہ جس میں تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ جو ہے وہ اصحاب کہف کا بھی بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کر دیا، اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی جو ہے وہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس پر جب یہ چیزیں ان تک پہنچی تو انہوں نے ماننا تو تھا نہیں نا، ماننا تو تھا نہیں. تو انہوں نے یہ اس صورت کے سننے کے باوجود بھی اپنا وہی ٹھٹھا اور مذاق جو ہے اس کو برقرار رکھا، اور اعتراضات کے دروازے جو ہے وہ کھلے رکھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پھر بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا. لیکن بہرحال یہ تھا کہ جو ان کی سازش تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بری طرح سے ناکام بنا دی. کہ ان کا خیال یہی تھا کہ ہمیں اس کا جواب جب نہیں ملے گا تو ہم تو یہودیوں کا حوالہ دے دے کے کہیں گے کہ جی دیکھو یہودیوں کے ہاں جو انبیاء آتے رہے ہیں، یہ کتابیں اتری ہیں، ان میں تو یہ قصہ موجود ہے، تو اگر یہ بھی حقیقی نبی ہوتا تو اس کے پاس بھی یہ معلومات آ جانی چاہیے تھی. وہ جو سازش تھی وہ تو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دی. باقی جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے تو یہ واقعہ جو ہے یہ تقریباً 251 یا 250 اس میں بیفور کرسٹ جو ہے یہ وہ قبل مسیح یہ واقعہ رونما ہوا. اور اس زمانے میں جو رومیوں کے علاقے تھے وہاں پہ جو بادشاہ تھا اس کا نام جو ہے وہ دقیانوس کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کو، کہ یہ اس بادشاہ کا نام جو ہے وہ دقیانوس تھا، یا وہ ڈیسیس اس کو انگلش میں ڈیسیس کہتے تھے. تو عرب تاریخ نگاروں نے، مفسرین نے جب اس کا ترجمہ کیا ہے اس لفظ کا تو اس کو دقیانوس یا دقیاسوس اس طرح سے انہوں نے ان الفاظ سے یاد کیا ہے. یہ جو زمانہ ہے اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ سخت ترین یعنی ظلم و جبر اور ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ تھا. بادشاہ پرستی تھی ایک لحاظ سے، جو بادشاہ ہوتا تھا وہ پھر کسی دوسرے مذہب اور قانون کو تسلیم نہیں کرتا، اور آسمانی علوم اور وحی اور تصور پیغمبر اس سے تو بالکل ہی منحرف معاشرہ تھا. لہذا اس زمانے میں یہ بالکل ممکن نہیں تھا کہ کچھ لوگ انبیاء یا پیغمبر یا آسمان سے اتری ہوئی تعلیمات کی بات کر سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ انبیاء کی تعلیمات بھی اس معاشرے میں موجود تو تھیں، اور لوگ اس جبر کے نظام سے، ڈکٹیٹرشپ سے اور یہ شخصیت پرستی سے، بادشاہ پرستی سے تنگ بھی تھے، اور یہ سمجھتے بھی تھے کہ یہ درست چیز نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے. علی کل حال یہ اس بادشاہ کے زمانے میں چند نوجوانوں کا یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا، اور وہ حق کے اوپر آپس میں مشاورت کے نتیجے میں اس مشورے پہ پہنچے تھے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کم از کم ہم نے شرک نہیں کرنا، چاہے بادشاہ ہو یا کوئی بھی نظام ہو. ہم نے اللہ کی بھیجی ہوئی جو تعلیمات ہیں اسی کی پیروی ہم نے کرنی ہے، اللہ کی توحید کا اقرار ہم نے کرنا ہے. لیکن ان کو پھر یہ خطرہ پیدا ہوا کہ ہم اگر اپنے اس انوکھے سے نظریے کو لے کے اس پورے غلط معاشرے کے اندر رہیں گے تو یہ تو ہمیں کچا چبا جائیں گے، یہ کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. اس لیے اگر اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر ہمیں کسی جگہ پناہ لے لینی چاہیے تاکہ ہم وہاں عزلت میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کریں اور دنیا سے ہماری جو ہے وہ کنارہ کشی بھی ہو جائے. تو اس پہ کچھ دوسرے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو تمہاری درست ہے، اور اگر یہی ارادہ ہے ہمارا تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو ہمیں جو ہے وہ کسی غار میں چلے جانا چاہیے، اور وہاں غار میں جا کے ہمیں پناہ لے لینی چاہیے، اور وہاں اللہ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے.
ورنہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو یہ ہمارے توسط سے پھر اور بھی جتنے بھی حق پرست ہیں یہ ان کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس مشورے کے بعد وہ لوگ گئے اور وہاں سے اپنے شہر سے نکل کے پہاڑی علاقے کے اندر جا کے انہوں نے دیکھا تو اللہ نے ان کی کوئی رہنمائی کی ہوگی، اور وہ ایک ایسے غار میں چلے گئے کہ جس کا دہانہ جو ہے وہ شمال کی طرف تھا، سورج جو ہے وہ جنوب کی طرف سے گزرتا تھا۔ تو چونکہ یہ نصف کرۂ ارض جو ہے اس میں جنوب سے سورج جو ہے وہ گزرتا ہے مشرق سے نکلنے کے بعد، تو شمال کا جو حصہ ہے وہ اس پہ براہ راست سورج کی تپش اور کرنیں نہیں آتی، تو اس کے نتیجے میں وہ شمالی علاقے ہمیشہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس نصف کرۂ ارض میں آپ دیکھیں نا، سارا جو جغرافیہ ہے، عراق کا شمال، سعودی عرب کا شمال، پاکستان کا شمال، ایران کا شمال، یہ سارے ٹھنڈے ایریاز ہیں، برف ہے، سبزہ ہے، بہت زرخیزی ہے، اور جتنے بھی جنوبی علاقے ہیں وہ سارے گرم ہیں، شدید گرم علاقے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کیا تھا کہ ایک ایسی پر راحت جگہ ہے، یعنی عیش و آرام کے لحاظ سے، جس میں موسمی تکلیف بھی نہ ہو، سورج جو ہے براہ راست اس کے اوپر نہ پڑے، اور اطمینان سے ایک ویدر ایسا ہو کہ جس میں وہ آرام سے اگر سوئے ہوئے پڑے بھی ہوں تو ان کو کوئی تکلیف نہ ہو ان کی نیند کے اندر۔ تو یہ لوگ یہاں آ گئے اور انہوں نے آ کے اپنی عبادات شروع کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور نیند بھی ایسی طاری کی کہ کروٹیں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی کروٹیں بھی ہم نے بدلنی شروع کر دی، مطلب وہ کروٹیں بھی بدلتے رہے، اور ان کا کتا جو تھا اس کو بالکل اس کے دہانے پہ ہم نے بٹھا دیا، اس غار کے دہانے پہ، اور اگر کوئی بھی شخص وہاں آتا تو وہ دیکھ کے خوف کے ایک ایسا ماحول بن گیا وہاں پہ کہ کتا بالکل ایسے ہوشیار بیٹھا ہوا ہے، اور اندر کچھ لوگ لیٹے ہوئے ہیں کہ جو اگر کوئی دیر تک ان کو دیکھے تو وہ کروٹیں بھی بدل رہے ہیں، جس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ کوئی مسافر ہیں یا یہ کوئی ڈاکو ہیں، یہ کوئی گزر رہے تھے یہاں سے اور یہ تھک گئے ہیں تو انہوں نے وقتی طور پہ یہاں پہ آرام کا ارادہ کیا ہے، اور ان کا اپنا یہ محافظ کتا جو ہے وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو کوئی قریب نہیں پھٹکتا تھا، لوگ تو آتے جاتے ہوں گے لیکن کوئی قریب نہیں پھٹکتا تھا۔ تو یہ ایک ایسا انتظام تھا اللہ کی طرف سے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پورے 196 سال 200 سال کے قریب کا زمانہ گزر گیا، اور یہ اسی طرح سوتے رہے، اور وہ کتا وہاں پہ دہلیز پہ بیٹھا رہا۔ کتے کی کوئی وضاحت یہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے سوائے اس کے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ بھی مر گیا تھا، وہ بھی سو گیا تھا، یا وہ زندہ تھا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کی قدرت میں ہے دونوں چیزیں، کہ وہ زندہ بھی بیٹھا رہ سکتا ہے، یا وہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی نیند طاری کر دی ہو کہ دیکھنے والا دور سے یہی سمجھتا ہو کہ یہ کتا جو ہے وہ زندہ ہے، اور وہ خوف کے مارے اس کے قریب نہ آتا ہو، اور وہیں دور ہی سے وہ جو ہے وہ چلا جاتا ہو۔ تو یہ لوگ جو ہے سوتے رہے، اور پھر کوئی 200 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی، جو ایک تاریخی اندازہ ہے، ایک غلط فہمی ان کے بارے میں مشہور ہے، اور وہ قرآن کی ایک آیت ہی سے پیدا ہوئی ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ غار کے اندر 300 سال تک سوتے رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے 9 سال کا اضافہ بھی کر دیا اس کے اوپر۔ اب لوگوں نے ایک اور کہانی بھی بنائی کہ جی قمری سالوں کے حساب سے یہ 300 سال بنتے ہیں شمسی سالوں کے حساب سے، اور اگر قمری سالوں کا حساب بنایا جائے تو اس میں جو ہے وہ دن چونکہ کم ہوتے ہیں تو 9 سالوں کا مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ حسابی تقسیم جو ہے وہ میں نے کبھی کر کے تو نہیں دیکھی، لیکن بہرحال لوگوں میں یہی مشہور ہے۔ تو لیکن جو تاریخی روایات ہمیں ملی ہیں، جو آثار قدیمہ سے چیزیں نمودار ہوئی ہیں، ان کے نتیجے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قریباً 196 سال کا عرصہ تھا کہ جس سال کے اندر یہ لوگ روتے رہے اور سوتے رہے وہاں پہ۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، کہ یہ لوگ اپنی غار کے اندر 300 سال تک سوتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بات نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے تبصروں کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، کہ لوگ جب اس بارے میں بات چیت کر رہے تھے
تو ایک گروہ کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ 300 سال تک سوتے رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نہیں 309 سال تک جو ہے وہ سوتے رہے ہیں۔ ورنہ قل اللہ اعلم بما لبثوا، اے نبی آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ یہ لوگ کتنے سال سوتے رہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے علم تک محدود کر دی ہے تو پھر یہ بات جو ہے نا وہ انسانوں کی حکایت کے طور پہ بیان کی ہے، وہ اپنا قول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ علی کل حال اس میں عبرت کے لیے جو چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم 300 سال کہیں یا 200 سال کہیں، لیکن اگر 200 سال بھی کہیں تو وہ کون سا کوئی کم عرصہ ہے کہ جس میں کسی انسان کا سو جانا ایک جگہ پہ اور پھر ان کے بدن کا تر و تازہ رہنا، زندہ رہنا، یہ تو خود ایک جو ہے نا بڑی حیرت انگیز ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے بارے میں اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کے ایمان ہی جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے۔ دوسری جب یہ اٹھے تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ جو زمانہ تھا یہ 255 یہ 484 یا 85 قاف میم کا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں جب یہ لوگ اٹھے تو بالکل نوعیت وہاں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس شہر میں جو خدا بیزار بادشاہ تھا اس کی حکومت ختم ہو چکی تھی، اور آسمانی علوم اور تعلیمات کا رواج پیدا ہو گیا تھا، لوگ پیغمبروں کی تعلیمات سے آشنا ہو گئے تھے، اور سب لوگ جو ہے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو زمین پہ بھیجا ہے اور ان کی جو تعلیمات ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ لوگ اٹھے اور ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، اور اس میں سے انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بھئی وہ بازار چلا جائے اور جا کے کوئی کھانے وانے کی چیز لے کے آئے، اور یہ بھی دیکھے کہ جہاں اچھا صاف ستھرا کھانا ملتا ہو وہاں سے لے کے آئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی شاید ہوٹلوں میں کوئی پرانی چیزیں یا ناقص چیزیں لوگ جو ہے فروخت کرتے ہوں گے، تو اسی بنا پہ انہوں نے خاص طور پہ یہ تاکید کی کہ بھئی ذرا دیکھ کے جہاں پاکیزہ صاف ستھرا کھانا ملتا ہو وہاں سے کھانا لے کے آؤ۔ تو وہ شخص جو ہے وہ گیا، اٹھ کے جب وہ بازار پہنچا تو آہستہ آہستہ لوگ اس کے پیچھے لگتے چلے گئے۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ جب اس نے ذرا غور کیا دیکھا کہ اس کا لباس جو ہے وہ تو کوئی 200 سال پرانا لباس ہے، اس ظاہر ہے کہ فیشن بدل گیا ہوگا، کپڑے کی نوعیت بدل گئی ہوگی، اور اسی طرح سے خود جو انسان کی اپنی لوکیشن ہوتی ہے اس میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، ڈیزائن میں، بالوں میں، داڑھی میں، اس طرح سے بہت ساری چیزوں میں۔ لوگ اس کو تعجب سے دیکھ رہے تھے، اس کو تب سمجھ آئی کہ یہ، پھر جب اس نے وہ پیسے نکال کے دیے ایک دکاندار کو تو وہ حیرت زدہ رہ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے زمانے کا سکہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے جب ادھر ادھر کچھ ماہرین کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو فلاں بادشاہ کے زمانے کا سکہ ہے، تو یہ کس کے پاس سے آیا؟ انہوں نے کہا یہ فلاں نوجوان آیا۔ کہنے لگے اچھا یہ اکیلا ہی ہے یا کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اکیلا ہی آیا ہے۔ وہ آئے دوڑ کے اس کے پاس سے آ کے پوچھا کہ بھئی تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا بھی ابھی تو چند دن پہلے تو ہم گئے تھے اور ہم کہیں جا کے ہمیں نیند آ گئی تھی تو اب بھوک لگ رہی تھی، اٹھے ہیں تو ہم آئے ہیں کہ بھئی یہ ہم کھانا لینے آئے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کس زمانے کی بات کر رہے ہو، اور تم ہوش میں ہو یا ہوش میں نہیں ہو؟ اس نے کہا بھئی میں فلاں ہوں، میرے والد کا نام فلاں ہے اور میرے ساتھ فلاں فلاں لوگ، سب کے نام اس نے لے لیے۔ تو یہ سب کے سب نام جو ہے ان کے ہاں معروف تھے کہ بھئی یہ ایسے 6-7 نوجوان تھے جو کسی زمانے میں گمشدہ ہو گئے اور پھر ان کے بارے میں پتہ نہیں لگ سکا کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے۔ تو کچھ چیزیں تو ان کو لوگوں کو معلوم تھیں، تو وہ ایک دم سے حیرت میں ڈوب گئے اور ایک منادی ہو گئی پورے شہر کے اندر، اور لوگ جو ہے وہ آ گئے اور عقیدت سے اس کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے، اس لیے کہ وہ اتنی بات تو جانتے تھے کہ یہ جو 6-7 نوجوان تھے یہ نبی کے پیروکار تھے، توحید پرست تھے، اور یہ اس بادشاہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے بھاگ گئے تھے۔ تو اب جب کہ وہ انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا معاشرہ بن گیا تھا تو یہ تو ان کے لیے پیر تھے نا جی، بڑے مقدس ہستیاں تھیں۔ تو وہ انہوں نے پوچھا ان سے کہ بھی تم کہاں ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی فلاں جگہ پہ ہم غار میں جو ہے وہاں پہ سوئے تھے جا کے۔ تو یہ سب لوگ، پورا شہر ان کے ساتھ امٹ کے چل پڑا، اور وہاں جب گئے تو یہ شخص جو تھا یہ آگے آگے تھا، یہ جا کے اس نے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی کہ بھئی اس طرح سے پورا شہر آ گیا ہے اور ہمیں تو سوتے ہوئے جو ہے وہ 200 سال گزر گئے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ کوئی زیادہ مکالمہ یا کوئی ان کی گفتگو کا موقع نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو وہاں پہ سلا دیا اور ان کے اوپر نیند طاری کر دی. لیکن اب کی مرتبہ جو یہ نیند تھی یہ پھر موت کی نیند تھی کہ بس وہ وہاں گیا وہ شخص اور وہاں لیٹا تو باقی ساتھیوں کے ساتھ پھر جو ہے ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. اور لوگوں نے اب محسوس کر لیا کہ اب یہ جو ہے فوت ہو گئے. لیکن انہوں نے پھر اپنی عقیدت کی بنا پہ جو بھی تھی انہوں نے کوشش کی کہ یہاں اس کو ہم لنتخذن علیہ مسجدہ. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں, عبادت گاہ بنا دیتے ہیں. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں, وقال الذین غلبوا علی امرہم, کچھ نے کہا کہ بھی کتبہ لگا دیں ان کے اوپر, کوئی یادگار بنا دیں. لیکن جو لوگ ذرا زور آور تھے اس زمانے میں انہوں نے کہا نہیں اس کو ایک عبادت گاہ بنا دیتے ہیں یہاں پہ. تو انہوں نے وہاں پہ اس کو بند کر کے وہاں پہ ایک عبادت گاہ جو ہے بنا دی اس زمانے میں. یہ جو ہے یہ جگہ اب کون سی ہے, ایک یہ سوال بھی ہے. تو اس کے بارے میں بھی دو قسم کے اقوال مفسرین کے اندر جو ہیں پائے جاتے ہیں. ایک جو تحقیق ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ہے. ان کی تحقیق یہ تھی کہ اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, یہ جو آیات ہے جس میں رقیم کا تذکرہ ہے ان کا یہ خیال تھا یہ جو پیٹرا ہے یہ اسی سلسلے کی ایک بستی تھی جو اردن میں ہے نا, پیٹرا, جہاں پہ کئی ہزار سال پرانے پہاڑوں کے تراشے ہوئے مکانات اور بت اور اس طرح کی چیزیں وہاں سے نمودار ہوئی ہیں, بالکل وہ مدائن صالح کی طرح کی. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پیٹرا کے قریب جو عقبہ علاقہ ہے جہاں پہ بحر احمر آ کے ختم ہو جاتا ہے, یہ اسی علاقے کی کسی بستی کا تذکرہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اور اردن کی حکومت نے وہاں پہ باقاعدہ ایک بورڈ بھی لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کہف یعنی اس کا انہوں نے نام بھی رکھا ہے موقعۃ اصحاب الکہف, یعنی اصحاب کہف کی جگہ. بورڈ لگا ہوا ہے وہاں باقاعدہ وزارت مواصلات کی طرف سے اور سیاحت کی طرف سے, اور پھر اشارہ دیا ہوا ہے ایک بستی کی طرف, اور اس بستی میں پھر وہ پہاڑی ہے, اس پہاڑی کے اندر ایک غار ہے, اس غار کے اوپر ایک کتبہ بھی لگا ہوا ہے, اینٹوں سے اس کے دہانے کو جو ہے وہ چنا گیا ہے. اور اس جگہ کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اصحاب کہف کی جگہ ہے. یہ ایک قول ہے جس کے کچھ تاریخ نگار اور کچھ آثار قدیمہ کے ماننے والے جو ہیں ان کی رائے میں. لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری رائے ہے کہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے اور اس کے پشت پہ قدیم مفسرین کی بھی, ہمارے اکثر مفسرین کی بھی رائے ہے. اور یہ جو دو بادشاہوں کا تذکرہ آیا ہے ان کے حوالے سے بھی جو تاریخی معلومات ملتی ہیں وہ بھی یہی. دوسرا جو بادشاہ تھا نا جس کے زمانے میں یہ لوگ اٹھے تھے وہ تو وہ تھیوڈیسس, اور اس کو عربی میں وہ تیندویس کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور اس کی جو تفصیل ہے حیرت انگیز طور پہ جو بائبل میں آئی ہے نا بالکل بعینی ہی وہی تفصیل جو ہے وہ ہماری جو اس علاقائی اس معاشرے کی روایات ہیں ان میں, اور جو قرآن میں آئی ہیں تفاصیل بالکل وہی ہے, سیم ٹو سیم. اور عموماً بائبل کی تفاصیل قرآن کے ساتھ ملتی نہیں ہے, بالعموم ان میں کہیں نہ کہیں اختلاف ہوتا ہے. لیکن اس واقعے میں بعینی ہی ایک جیسی واقعات کی تفاصیل آئی ہیں. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے. اور کچھ آثار قدیمہ جو 1800 تقریباً 46-47 میں ایک ماہر آثار قدیمہ جو ہے اس نے آ کے تحقیق کی تھی ترکی میں. ترکی کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام ازمیر ہے, اور ازمیر کے بالکل قریب سمرنا, اور سمرنا جو علاقہ ہے اسی علاقے میں قدیم زمانے میں ایک شہر تھا جس کا نام افسس تھا. افسس, اس کو بعض لوگ ہمارے مورخین افسوس بھی لکھتے ہیں, یہ شہر افسوس یا افسس. تو اس شہر کے اندر کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اور وہاں پہ ایک غار ہے اب بھی, لوگ وہاں پہ بھی سیاحت کے لیے جاتے ہیں ترکی میں. اور وہاں پہ اس غار کے متعلق زیادہ تحقیقی مواد جو ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو ترکی کا ہونا وہ زیادہ قرین قیاس ہے اس بارے میں. اور یہ لوگ وہیں کے رہنے والے تھے اور پھر وہیں پہ اسی غار کے اندر جو ہے یہ دفن ہو گئے. بہرحال یہ تحقیقی چیزیں ہیں اور آئندہ مستقبل میں بھی ان میں
کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے، لیکن اب تک جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان میں یہی لگتا ہے کہ یہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے وہ زیادہ جو ہے وہ قرین ثواب ہے، اور کچھ لوگوں نے دوسری تحقیق جو ہے وہ پیش کی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے اس صورت کے اندر پورے کا پورا آیا ہے، اور اس واقعے کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے اوپر چسپاں بھی کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سوال کا جواب جو تھا وہ بھی اس پہ دے دیا۔ دوسرا اس میں جو واقعہ ہے وہ حضرت خضر کا ہے، کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ایک انسان کے روپ میں یا انسانی حیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کی بھی زیادہ تفاصیل احادیث کے اندر ہی پائی جاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ایک دن کسی نے پوچھا، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، اگرچہ اس کے اوپر بھی بعض اعتراضات یا کچھ ایسی چیزیں ہیں، سوالات وارد ہوتے ہیں، لیکن غالب روایت کا حصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نشست میں کسی نے پوچھا کہ من اعلم فی الارض، تو کہ زمین میں سب سے زیادہ باعلم انسان کون ہے؟ تو وہ نبی تھے اللہ کے، ان کو پتہ تھا کہ اس وقت میں ہی نبی ہوں، وہی میرے اوپر آتی ہے، اللہ سے میں ہم کلام بھی ہوتا ہوں، تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ نکلا کہ میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت کو کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے پسند نہیں آئی، کہ انہوں نے یہ علم کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی ہر حال میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جانب کی، اور اس اپنی جانب کرنے کی کچھ وجوہات تھیں جن کا میں نے اشارتاً تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ اے موسیٰ، یہ جو تم سمجھ رہے ہو اپنے ذام میں کہ تم سب سے زیادہ باعلم ہو، یہ درست نہیں ہے، لہٰذا تم جو ہو فلاں طرف سفر کرو، اور اس سفر میں فلاں جگہ پہ جا کے تمہیں ایک شخص جو ہے وہ ملے گا، میرا بندہ ہوگا، اور اس کے پاس ہم نے اس کو علم دے رکھا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا۔ یہ جو علم لدنی کی اصطلاح تصوف میں استعمال ہوئی ہے نا، بعد میں جا کے علم لدنی کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ علم لدنی تھا، تو یہ علم لدنی کیا ہے؟ یہ علم لدنی اسی سے نکلا ہے نا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، یعنی ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم سکھایا تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ صوفیاء جو ہیں جن کے پاس کچھ ایسا علم ہوتا ہے کہ جو دوسرے عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، مخفی علم، تو وہ مخفی علم یا اسرار و رموز کی چیزیں جو ہیں وہ علم لدنی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کسی بھی اپنے ولی کو، کسی بھی اپنے مقرب بندے کو جو ہے وہ سکھا دیتا ہے۔ مطلب ایک اصطلاح ہے صوفیاء کے ہاں، اس کا کوئی ایسا وجود تو نہیں ہے حقیقت میں، لیکن ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، تو وہ اصطلاح یہیں سے نکالی گئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے خادم کو لے کے، زیادہ غالب امکان یہی ہے کہ حضرت یوشع ابن نون تھے، نوجوان تھے بالکل، ان کو لے کے وہ چل پڑے۔ اس نوجوان نے سامان اٹھا رکھا تھا جس میں توشہ سفر تھا، کھانے پینے کی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، اس میں ایک مچھلی بھی انہوں نے رکھی تھی کہ جہاں کہیں ہمیں بھوک لگے گی تو ہم پھر اس مچھلی کو کھا لیں گے۔ تو ایک جگہ حضرت موسیٰ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ آرام کیا، تو وہ سامان بھی وہاں پہ انہوں نے رکھ دیا حضرت یوشع بن نون نے۔ تو مچھلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، اور وہ اس سامان سے نکل کے آہستہ آہستہ کھسکتی کھسکتی جو ہے وہ دریا میں، سمندر میں چلی گئی، کیونکہ سمندر کے ساحل پہ ہی یہ سفر تھا۔ تو حضرت موسیٰ اور وہ یوشع بن نون جب اٹھے تو پھر اپنا سفر شروع کر دیا۔ بہت آگے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی سفر سے تھک گئے ہیں، بھوک لگ گئی ہے، اب وہ ذرا ہمارا کھانا تو لاؤ جو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو وہ یوشع ابن نون کو اس وقت یاد آیا کہ بھائی وہ تو مچھلی تو نکل کے وہاں سے چلی گئی تھی، اب تو وہ ٹوکری جو ہے وہ خالی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے بھئی یہ تو شیطان نے مجھے بھلا دیا اور میں آپ کو بتا نہیں سکا، اصل میں تو مچھلی فلاں پڑاؤ پہ جو ہے وہ تو نکل کے سمندر میں چلی گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش ہے کہ جہاں پہ مچھلی نے نکل کے جانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ جہاں مچھلی غائب ہو جائے گی وہی جگہ ہے جہاں پہ تمہاری ملاقات ہوگی حضرت خضر سے۔ تو کہنے لگے واپس چلو۔ تو دوبارہ اپنے پاؤں پہ پلٹے اور اپنے ہی اس نقش قدم پہ چلتے چلتے جب اس جگہ پہ آئے جہاں پہ پڑاؤ ڈالا تھا اور مچھلی جو ہے وہ نکل کے گئی تھی، تو وہاں کہتے ہیں کہ فوجدہ اندہو، یعنی وہ ہے نا کہ سورہ کہف کے آخری میں یہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا
فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. کہ جب وہاں پہنچے تو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا کہ جس کو ہم نے اپنے خصوصی علم سے سرفراز کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس شخص کو کہا کہ کیا میں آپ کی خدمت میں کچھ وقت گزار سکتا ہوں اور میں آپ سے آپ کا خصوصی علم جو ہے وہ سیکھ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ تم میرے علم کے اوپر صبر کر سکو گے، اور پھر خاص طور پہ میرے علم کے بارے میں تو تمہیں علم ہی کچھ نہیں ہے، تمہاری معلومات ہی نہیں، ان پر تو تم بالکل ہی صبر نہیں کر سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کہ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اسی پہ مصر ہو تو پھر معاہدہ یہ ہے کہ تم نے خود مجھ سے کوئی چیز پہ، کسی چیز پہ اعتراض نہیں کرنا اور کوئی چیز مجھ سے پوچھنی نہیں جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ بھی تو پیغمبر تھے نا، اللہ کی طرف سے وحی دی گئی تھی، اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ منکرات پہ روک ٹوک کرنی ہے اور غلط کام پہ چپ نہیں رہنا. یہ تو نبی کا شیوا ہوتا ہے، نبی کا فریضہ ہوتا ہے. تو دوسری طرف یہ وعدہ جو ہے حضرت موسیٰ نے کر لیا، دونوں چیزیں جو ہے وہ آپس میں متضاد ہو گئی تھی. تو آگے گئے تو سب سے پہلے ہی حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل لك قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. گئے تو ایک کشتی پہ سوار ہو گئے، دونوں کشتی پہ سوار ہوئے تو حضرت خضر نے جاتے ہی کشتی جو ہے اس کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دی. تو حضرت موسیٰ سے نہیں رہا گیا، کہنے لگے بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کسی کا مال ہے اور تمہیں کیا اختیار ہے کسی کے مال کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے عیب لگاؤ، اس کو ناکارہ بناؤ، یہ تو بری حرکت ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکو گے. تو کہنے لگے نہیں، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کیا اس پہ جو یہ تو مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اس لیے مجھے اس پہ تو نہ ڈانٹیں زیادہ، انشاءاللہ میں آئندہ صبر کروں گا. آگے گئے تو ایک بچہ ملا، اس بچے کی گردن مروڑ دی حضرت خضر نے پکڑ کے اور اس کو مار دیا، پھینک دیا. تو حضرت موسیٰ سے پھر نہیں رہا گیا، کہنے لگے کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے، یعنی ایک بالکل معصوم پاکیزہ انسان کو یوں قتل کرنا، یہ کہاں کی کا انصاف ہے، اور یہ آپ نے کیوں کیا. حضرت خضر نے کہا کہ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ میں نے پہلے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو کہنے لگے نہیں، قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، کہ اب اگر میں نے تیسری مرتبہ آپ سے سوال کیا نا تو بس پھر میرا اور آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ مجھے الگ کر دیں اور مجھے واپس بھیج دیں. تو حضرت خضر نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. آگے گئے تو ایک بستی میں داخل ہوئے، بھوک لگی ہوئی تھی دونوں کو، اور وہاں ایک دیوار تھی وہ ایسی ٹیڑھی ہو گئی تھی، بالکل گرنے والی تھی. تو حضرت خضر نے کہا کہ یار یہ دیوار جو ہے وہ ان بیچاروں کسی کی ہوگی، ایسے گر رہی ہے، بے پردہ ہو جائیں گے لوگ، تو کیوں نہ اس کو ٹھیک کر دیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ جوان تھے، مزدوری کی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اینٹیں پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ دوبارہ مسالہ بنا کے دیوار جو ہے وہ سیدھی کھڑی کر دی. تو اب مزدوری کر کے اور بھوک لگ گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس بستی والوں نے، پہلے تو انہوں نے بستی میں جا کے کھانا مانگا تھا نا ویسے ہی کہ بھئی ہمیں کھانا کھلا دو، مسافر لوگ ہیں. تو کسی نے نہیں پوچھا، سب نے کہا کہ بھئی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس کھانے وانے کی. تو اسی حالت میں، بھوک کی حالت میں انہوں نے مزدوری بھی کر لی، یہ کام بھی کر لیا. تو حضرت موسیٰ سے اب پھر نہیں رہا گیا، کہنے لگے کہ بھئی یہ کم بخت جو ہیں یہ لوگ، انہوں نے کھانا تو ہمیں ویسے نہیں کھلایا، تو کم از کم ان سے مزدوری میں ہی کچھ لے لیتے، کوئی مزدوری لے لیتے کہ بھئی ہم اس کے عوض پھر کوئی کھانا وانا کھا لیتے، کوئی اپنا پیٹ بھرتے. تو حضرت خضر نے کہا کہ بس ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب جو ہے میرے اور آپ کے درمیان اب جو ہے علیحدگی ہو گئی. اب
ہمارا معاہدہ ختم، کیونکہ اب تم جو ہو کسی ایک چیز پہ بھی خاموش نہیں رہ سکتے، تو میں تمہیں ساتھ نہیں رکھوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا، جانے سے پہلے کہا کہ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے، جدائی سے پہلے، میں تمہیں اپنی ان تینوں کاموں کی جو حقیقت حال ہے، اس کی توجیہ ہے، وہ میں تمہیں بتا دوں۔ تو پھر انہوں نے یہ سارا بتایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کہ جو یہ کشتی تھی اس کو میں نے اس لیے عیبدار بنایا کہ یہ دو یتیموں بچوں کی تھی، بیچارے ان کا روزگار یہی تھا، اور جہاں سے وہ کشتی نے گزرنا تھا وہاں ایک غاصب بادشاہ ہے کہ جو اپنی چین لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہر اچھی کشتی کو جو ہے وہ قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کشتی میں ایک عیب لگا دوں گا، توڑ دوں گا اس کو تھوڑا سا، تو بادشاہ دیکھے گا کہ بھئی یہ تو ٹوٹی پھوٹی ہے اور ناکارہ کشتی ہے، سوراخ ہوا ہوا ہے اس کے اندر، تو وہ کہے گا چلو بھئی چھوڑو اس کو، اور یہ بیچارے اپنی مزدوری اسی پہ کرتے رہیں گے، اس کی مرمت کر لیں گے۔ اور دوسری جہاں تک دیوار کا معاملہ تھا، تو کہا کہ یہ جو دیوار ہے یہ میں نے اس لیے سیدھی کی کہ یہ جو ہے یہ دو یتیم بچے ہیں، دو چھوٹے بچے ہیں جن کا والد فوت ہو گیا ہے، اور اس نے یہ سوچ کے کہ یہ جو بچے جو ہیں ان کے لیے جو اس نے جمع پونجی تھی وہ بچا کے رکھی تھی، وہ اس نے اس دیوار کے نیچے دبا دی ہے کہ بھئی یہ میرے بچے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو کوئی ان کو پتہ لگ جائے گا یا کسی طرح سے اندازہ ہو جائے گا، تو پھر یہ اپنے وہاں سے وہ پیسہ نکال لیں گے اور اپنی زندگی پہ لگا لیں گے۔ اور جس بچے کو میں نے قتل کیا، تو اس کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ اس نے آگے چل کے اپنے والدین کا سخت نافرمان بن جانا تھا، اور والدین نے اذیت میں پڑ جانا تھا ان کی وجہ سے، تو میں نے چاہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دوں، پہلے ہی جو ہے نا میں نے اس کو مار کے پھینک دیا۔ تو اس طرح اس نے کہا کہ اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس دیوار کے نیچے سے وہ خزانہ نکل آتا اور لوگ لوٹ کے چلے جاتے، تو ان بیچارے یہ بچے جب بڑے ہوتے تو ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، اس لیے میں نے یہ دیوار کر دی، اور اس سے یہ خزانہ ان کا جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ تو یہ تینوں واقعات جو ہیں ان کی تعویل یا ان کی توجیہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت خضر جو ہے وہ چلے گئے۔ اب حضرت خضر کے حوالے سے کئی ایک افسانے مشہور ہیں نا، کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ زندہ ہیں اور وہ رستہ دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور فلان ہے، اور اس طرح کی بات میں ظاہر ہے وہ تو ساری کی ساری افسانوی چیزیں ہیں، ان کی کوئی ایسی توجیہ اور دلیل جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ حضرت خضر علیہ السلام کی اتنی طویل زندگی کی کوئی دلیل ہمیں قرآن و سنت میں ملتی ہے اسی صورت میں ہی، بلکہ آگے چل کے یہ ہے کہ وما جعلنا من قبلک الخلد، یعنی ہم نے کسی کے لیے بھی، آپ سے پہلے ہم نے کسی کے لیے بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں رکھی۔ افإن مت فهم الخالدون، کہ اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا وہ زندہ رہیں گے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں اور باقی لوگ جو ہیں ان کو زندگی دی جائے۔ اس طرح کے بہت سارے دلائل ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، بلکہ یہ یقین ہوتا ہے کہ حضرت خضر اگر تھے بھی تو وہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں۔ ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہ فرمایا کہ آج اس وقت جتنے لوگ زندہ ہیں تو آئندہ 100 سال، آج سے لے کے آئندہ 100 سال تک وہ لوگ سرزمین پہ نہیں ہوں گے، یہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا۔ تو اس کو محدثین نے نوٹ کیا، اور پھر اس کے مطابق انہوں نے جب تاریخی اندازہ لگایا تو حضرت طفیل دوسی جو ہیں، جو ایک صحابی تھے، بڑے طویل العمر صحابی تھے، وہ بالکل اس حدیث کے زمانے سے لے کے 100 سال کی مدت میں فوت ہو گئے، آخری صحابی وہ فوت ہوئے۔ یہ بعد میں محدثین نے اس کو ایک تاریخی جائزے کے طور پہ اس کو جو ہے وہ دیکھا، تو اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا۔ اس طرح کے دلائل سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر جو ہیں وہ زندہ نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ حضرت خضر جو ہیں وہ تھے کون، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو حضرت خضر کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ ایک پیغمبر کے سامنے خلاف شریعت کام کریں، یعنی شریعت میں کسی بھی معصوم انسان کو قتل کرنا وہ ناجائز، حرام ہے، تو کیسے حضرت خضر کے لیے جائز ہوا کہ وہ، اور حضرت موسیٰ کو بھی وہ پابند کر دیں کہ بھی تم بھی چپ رہو اور تم نے بھی کوئی سوال نہیں کرنا۔
اسی طرح کسی کی ملکیت کو عیبدار بنانا، کسی کے مال کے اندر کوئی نقص پیدا کرنا، یہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز البتہ وہ اتنی بری نہیں ہے، وہ آپ کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ آپ مزدوری کر لیں، مزدوری کرنے کے بعد آپ کا دل چاہے تو مزدوری لیں، نہیں دل چاہتا تو آپ نہ لیں مزدوری، اس میں تو کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، وہ اخلاقی معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو دو معاملات ہیں، یہ تو خالصتاً صریحاً شریعت کے قوانین کے خلاف تھے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس میں علماء نے بہت زیادہ لمبی چوڑی تحقیقات اور تعویلات اور اس طرح کی چیزیں کی ہیں اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ جس میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے اور ہمیں دل کو لگتی ہے وہ یہی بات ہے کہ حضرت خضر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ان کارکنان قضاء و قدر میں سے کوئی ایک فرد تھے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ آئے دن دنیا میں کسی کو مارتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کہیں زلزلہ لاتا ہے، کہیں دیوار الٹا دیتا ہے، لوگ اس کے نیچے مر جاتے ہیں، کہیں سیلاب آ جاتا ہے اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ معصوم بے گناہ لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ میں جو ہے مارے جاتے ہیں۔ اچانک جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی افتاد آ جاتی ہے اور بیٹھے بٹھائے گھر کے اندر جو ہے مر جاتا ہے۔ کوئی ہم میں سے کوئی نہیں پوچھ سکتا نا، کیوں نہیں پوچھ سکتے ہم؟ اس لیے کہ یہ کام ایسے ہیں کہ جو اللہ کے اختیار میں ہے اور اسی کے اپنے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کی مرضی ہے۔ اللہ کے اوپر تو یہ قانون نافذ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو نہ قتل کرے، کسی کو نہ مارے۔ یہ قانون تو ہمارے لیے ہے نا، جو شرعی قوانین ہیں وہ مکلف انسانوں کے لیے ہیں۔ ہم حضرت اسرائیل یا ملک الموت کو پکڑ کے اس کے اوپر یہ قانون تو نافذ نہیں کر سکتے کہ بھائی آپ میرے معصوم بچے کو مارنے والے کون ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ تو ابھی بیچارہ بالغ بھی نہیں ہوا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ مار کے چلے گئے۔ اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا۔ یہ جو دو قسم کے قوانین ہیں نا، ان کو ہمارے علم اعتقاد کے اندر کہتے ہیں یعنی قانون تکوین اور قانون تشریع۔ تشریع جو ہے وہ قانون ہے کہ جو مکلف انسانوں کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ جیسے مجھے یہ کہا گیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا خون نہیں بہانا، کسی کا مال نہیں کھانا، چوری نہیں کرنی، یہ قانون تشریع ہے۔ اور ایک قانون تکوین ہے کہ جو کون کے دنیا کے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھے، اور اس کے تحت ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں زلزلہ لاتا ہے، کہیں طوفان برساتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سیلاب میں لوگوں کو مارتا ہے، کہیں بیٹھے بٹھائے گھر کے اندر بڑے اطمینان سے کوئی شخص جو ہے اس کی سانس کھینچ لی جاتی ہے اور وہ اسی وقت جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یہ قانون تکوین ہے۔ قانون تکوین میں اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ اس کے اپنے قبضہ اختیار کے اندر ہے۔ البتہ قانون تشریع جو ہے وہ مکلفین کے لیے ہے، میرے اور آپ جیسے انسانوں کے لیے۔ اس پر عدالت بھی پوچھ سکتی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں حساب و کتاب ہمارے ساتھ کریں گے کہ جو چیزیں جن کی تمہیں پابند بنایا گیا تھا تم نے کیوں اس کی خلاف ورزی کی۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ حضرت خضر کا سٹیٹس جو ہے وہ ہم طے کریں۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ان کارکنان میں سے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس کائنات کے اندر ہر آن بجا لاتے ہیں۔ کوئی کسی شکل میں بجا لاتا ہے، کوئی کسی شکل میں بجا لاتا ہے۔ کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے تو کوئی انسانوں کا ہے، تو کوئی سمندروں کا ہے، کوئی ہواؤں کا ہے، کوئی بیماریوں کا ہے، کوئی شفا کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلانے والے جو کارکنان ہیں ان میں سے کوئی ایک تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں حضرت موسیٰ کو یہ سکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ بہت ساری دنیا میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے متعلق اس کی توجیہ، اس کی تعویل ہم نہیں کر سکتے، اس کی وجہ نہیں جان سکتے۔ اس لیے جو ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی روپ کے اندر بھیجا تھا تاکہ وہ آپ کو اپنے قانون تکوین کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کا علم جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں اور آپ کو یہ بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون تکوین جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کا اختیار ہے۔ تو یہ وہ علم ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات باور کروائی گئی کہ یہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو علم شریعت کے اوپر مکلف ہیں نا۔ تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے زندگی کا کہ جو انسانی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتا ہے لیکن انسان اس کے بارے میں بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے باوجود بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت خضر جو تھے وہ کیا پھر انسان تھے؟ ظاہر ہے کہ انسان تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ انسان ہونا اس لیے ممنوع ہوگا
کہ کوئی بھی انسان کسی نبی کی موجودگی میں اس نبی سے بالادست تو نہیں ہو سکتا، قانون سے مستثنا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہے وہ ایک انسان تھے اور حضرت موسیٰ کے اوپر جو ہے وہ بالادست ہو گئے، لہٰذا وہ انسان تو نہیں تھے۔ باقی جہاں تک عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو عبد کا لفظ جو ہے وہ جنات کے لیے بھی ہوا ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہوا ہے، اور بھی اللہ کی مخلوقات ہو سکتی ہیں جن کے ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب سے زیادہ معتدل موقف جو ہے وہ یہی ہے حضرت خضر کے متعلق کہ وہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی مخلوق تھے کہ جس طرح کے فرشتے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فرشتوں میں سے ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کسی اور مخلوق میں سے ان کا تعلق ہو، لیکن ان کا جو منصب تھا یا ان کی جو ذمہ داری تھی وہ وہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس کائناتی کارکنان میں سے کسی کارکن کی ہوتی ہے۔ یہ جو ہے اس حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے کا خلاصہ ہے۔ ویسے وہ ایک لطیفہ حضرت موسیٰ کے متعلق مشہور ہے نا کہ وہ اسی سے ملتا جلتا ہے، تو وہ میں سنا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جایا کرتے تھے تو پیچھے جو فرعون کی جو قوم تھی اور بنی اسرائیل کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے پے در پہ مختلف قسم کے عذاب بھیجے تھے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، کہ ہم نے کبھی ان کے اوپر مینڈک بھیج دیے، کبھی جوئیں بھیج دیں، کبھی خون بھیجا، کبھی کوئی اور چیز ایسی بھیج دی ان کے اوپر جس سے وہ سخت اذیت میں پڑ جاتے تھے، اور پھر دعا کے لیے حضرت موسیٰ کے پاس آتے تو حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ آفت جو ہے وہ دور کر دیتا تھا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ جانے لگے کوہ طور پہ، تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ چھپکلیاں بہت زیادہ آئی ہوئی تھیں، جگہ جگہ چھپکلیاں تھیں، کھانے میں، آٹے میں، بستروں میں، کپڑوں میں، تو قوم پوری بڑی پریشان تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ جا رہے ہیں اللہ سے گفتگو کرنے، تو ذرا اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ بھئی یہ چھپکلی کس لیے پیدا کی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس نے تو ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، ساری زندگی اجیرن بنا دی ہے انہوں نے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بات کروں۔ تو حضرت موسیٰ گئے، گفتگو اللہ تعالیٰ سے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ سے باتوں میں انہوں نے کہا کہ یا اللہ قوم بڑی تنگ ہے چھپکلیوں سے، تو پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ چھپکلی کس لیے بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنے کام سے کام رکھو اور میرے کاموں میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی چھپکلی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ یہ بدبخت انسان کس لیے پیدا کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے کہ یہ اس کو دنیا میں بھیج دیا۔ تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کا کام ہے، اس کی حکمتیں، اس کی توجیہ وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی چیز کی تعلیم جو ہے وہ حضرت خضر کے اس واقعے کے اندر بھی جو ہے وہ دی گئی تھی۔ پھر اس کے بالکل متصل بات جو ہے نا وہ ذوالقرنین کا واقعہ آ جاتا ہے۔ ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت اور بڑی سطوت عطا کی تھی، اور پھر اس نے اپنے لشکروں کے ساتھ مغرب کا سفر کیا اور بالکل مغرب کے انتہا تک پہنچ گیا، اور وہ سارا علاقہ اس نے فتح کر لیا، اور سورج کو اس نے دیکھا کہ وہ تغرب فی عین حمیۃ، کہ ایک ایسے سیاہ پانی کے چشموں کے اندر جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، اور پھر اس نے وہاں سے دوبارہ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا، تو پھر وہ پورا یہ علاقہ جو ہے مشرق کا بھی اس نے فتح کر لیا گویا۔ اور پھر وہاں ووجد عندها قوما، اور پھر اس کے بعد ثم اتبع سببا، پھر اس کے دوبارہ انہوں نے سفر کا جو ہے وہ ارادہ کیا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا له أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے وہ ذوالقرنین کا یہ سنایا گیا ہے کہ پھر حضرت ذوالقرنین نے جب تیسرا سفر کیا تو دو پہاڑوں کے بیچ میں کسی درے نما جگہ میں وہ گئے، اور وہاں جب گئے تو وہاں ایک قوم تھی، انہوں نے آ کے کہا کہ اے بادشاہ، اے شہنشاہ، یہاں ایک قوم ہے یاجوج ماجوج اس کا نام ہے،
یہ ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، ان کی غارت گر حملے ہوتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، اور ہم اس سے بہت تنگ ہیں۔ تو لہٰذا آپ ہمیں ان سے محفوظ کر دیں، کسی طریقے سے کوئی بند بنا دیں، اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے جو مجھے دیا وہ بہت ہے، میٹیریل میرے پاس جو ہے وہ بہت ہے، لیکن مجھے مین پاور چاہیے، مزدوری کے لیے مزدور چاہیے۔ تم خندق کھودو اور اس کے اندر آگ بھڑکاؤ، اور پھر اس کے اندر یہ جو تانبا ہے اور یہ سیسا، اس کو جو ہے وہ پگھلاؤ، اور جب وہ پگھل گیا تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ لاؤ، تاکہ میں اس بند جو بنایا گیا تھا اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دوں، اور اس سے وہ سیسے سے ایک مطلب بھرا ہوا ایک بند یا ایک ڈیم آپ کہہ لیں، وہ جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا کہ یہ جب تک اللہ چاہے گا یہ برقرار رہے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کے ٹوٹنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اب یہ جو جگہ ہے نا جی، یہ جس جگہ پہ یہ واقعہ پیش آیا، اس میں بھی مفسرین نے بہت تحقیقات کی ہیں، بڑے اس میں کوشش کر کے معلوم کرنے کی انہوں نے کاوش کی ہے کہ یہ کون سا علاقہ ہے، کس جگہ پہ یہ، اور یہ قوم کون سی تھی، یاجوج و ماجوج، اور یہ کیا کیا کرتے تھے۔ اس میں جو تاریخی ہمارے پاس معلومات ہیں یا جو دستاویزات آئی ہیں انسانی تاریخ میں جو مختلف اقوام کی عادات، خصائل، ان کے فتوحات اور اس کے بارے میں جو معلومات ہیں، تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سکندر اعظم تھا، ہمارے مسلمان مفسرین میں سے بھی بعض لوگوں نے سکندر اعظم کا کہا ہے، لیکن اس کو بعض دوسرے مفسرین نے اس لیے رد کر دیا ہے کہ یہ جو ذوالقرنین ہے یہ بالکل خدا پرست اور اللہ کو ماننے والا ایک ایسا رحم دل بادشاہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جبکہ سکندر اعظم کے متعلق تو یہ معلوم ہے کہ وہ یونانی بت پرست تھا، زیوس دیوتا کی وہ پوجا کیا کرتا تھا، اور وہ زیوس کا ایک ڈھانچہ اس نے اپنے لشکر میں بھی ساتھ رکھا ہوا تھا کہ جو مسلسل اس کے ساتھ چلتا تھا اور اس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ بت پرست اور مشرک بادشاہ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ذوالقرنین ایک بالکل خدا پرست اور عبادت گزار نیک رحم دل بادشاہ کی تصویر ہے جو قرآن نے کھینچی ہے۔ اس کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے جو، اور یہ زمانہ اور پھر یہ جو قوم جو غارت گر حملے ہیں ان کی تاریخ، تو مفسرین اور محققین کی رائے جا کے اس پہ مجتمع ہوئی ہے کہ یہ جو کاکیشیا کا علاقہ ہے، جو موجودہ چیچنیا ہے نا، شیشان، مشرقی یورپ کا علاقہ، جس میں ایک جگہ ہے دربند اور ایک جگہ ہے داریال، یہ دونوں پہاڑی سلسلے ہیں، دربند کا ایک پہاڑی سلسلہ اس طرح سے اور دوسرا داریال کا پہاڑی سلسلہ اس طرح، بیچ میں ایک بہت بڑی ویلی ہے کہ جو کاکیشیا سے جا کے پیچھے جو ہے وہ مل جاتی ہے، جو روسی صحرائی علاقے ہیں ان سے اس کا تعلق جو ہے وہ، جس میں منگول ہیں، تاتار ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری قبائل وہاں پہ آباد ہیں۔ اور پھر وہ گھوم کے اگر آپ چلے جائیں تو یہ جو چائنا کی ساری آبادیاں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ زمینی ٹکڑوں کے ذریعے سے مل جاتی ہیں۔ تو اور انہی قوموں کی غارت گری جو ہے وہ تاریخ میں مشہور رہی ہے قدیم زمانے سے، کہ یہ لوگ ہمیشہ ان متمدن قوموں کی طرف یہاں سے حملہ آور ہوتے تھے۔ رستہ ان کا یہی تھا، دربند اور داریال کے بیچ میں جو درہ تھا اس درے سے یہ لوگ گزرا کرتے تھے، اور گزر کے پھر نیچے متمدن آبادی، سب سے پہلے ٹرکی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عراق، پھر اس کے بعد نیچے جو ہے وہ سارے علاقوں میں چلے جاتے تھے۔ تو یہاں پہ دربند اور داریال کے بیچ میں یہ کئی میلوں چوڑا علاقہ ہے، اس میں بند بنایا تھا ذوالقرنین نے، جس کے آثار جو ہیں وہ بعض لوگوں نے جا کے دیکھے ہیں، اور انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ اب ٹوٹ پھوٹ تو گیا ہے، اور پانی کی وجہ سے بھی وہاں مٹی بہت ساری آ گئی ہے جو اس کے بالکل اس کو برابر ہو گیا وہ، لیکن کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ یہ بہت اونچا ہو اور اس پہ وہ نہ چڑھ سکتے تھے، کیونکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ سیسے کا بنا ہوا تھا، اس میں پنجہ گاڑنے یا پاؤں رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، اور اس کو توڑنا بھی بہت مشکل تھا۔ اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ حملے ان کے بند رہے، ان اقوام کے جو وحشی اور جنگلی اقوام تھیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے گزارنا چاہا تو وہ بند توڑ دیا، یا بند جو ہے وہ بھر گیا، اور بھرنے کے نتیجے میں خود بخود وہاں پہ رستہ بن گیا۔ اور جو تاتاریوں کے بعد کے سارے حملے ہیں وہ بھی اسی رستے سے ہوئے ہیں اور انہی علاقوں سے آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے پھر بغداد کو تاراج کیا ہے، اور مصر تک پہنچے ہیں، اور فلسطین کو انہوں نے تاراج کیا، بہت سارے علاقوں کو انہوں نے اس طرح سے قتل و غارت کر کے وہاں سے
واپس چلے گئے. ان کو کوئی شوق بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ حکومتیں بنائیں اور حکومتیں کریں. یعنی بغداد کو لوٹا، تباہ کیا، جلایا، قاہرہ کو، اسی طرح سے شام، دمشق کو، اور اسی طرح اور بہت سارے علاقوں کو. اس کے بعد واپس چلے جاتے تھے وہاں پہ. لیکن کچھ لوگ جو مسلمان ہو گئے وہ پھر ان میں سے، وہ تو ایک الگ ان کی تفصیل ہے. تو یہ جو بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ یہ ذوالقرنین نام کا، تو اس کے اندر جو اس کے متعلق جو صفات بتائی گئی ہیں ساری کی ساری، وہ صفات وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایران کے ایک بادشاہ کے جس کو خورس کے نام سے بھی، یا سائرس ایرانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ اس کے زمانے میں یہ واقعات ہوئے. اور اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ اس نے ایک بند جو ہے وہ کاکیشیا میں، اس علاقے میں جا کے بنایا بھی تھا. اور اسی کی فتوحات ہیں کہ جو مغرب میں بالکل لیبیا تک، اور یعنی بحر ابیض تک، اور دوسری طرف جو ہے مشرق میں ہندوستان تک، سندھ تک، اور اسی طرح سے شمال میں کاکیشیا تک اور آرمینیا کے وہ سارے علاقوں تک اس کی حکومت تھی. اتنی بڑی سلطنت جو ہے وہ کسی اور بادشاہ کی نہیں رہی. تو ساری علامتیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ سائرس ایرانی جو ہے اس کے اوپر یہ پوری آتی ہیں، خورس بادشاہ کے اوپر. اور وہ خدا پرست بادشاہ تھا، اور اس نے جو ہے یہ حکومت قائم کی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی تقریباً 80 سال یا کم و بیش جو ہے وہ حکمران رہا. تو یہ جو سورہ کہف ہے یہ ان 3 واقعات کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کے بیچ میں اسی طرح کے اصلاحی جملے ہیں جو توحید کی دعوت کے اوپر مشتمل ہیں، اور شرک کے تضادات بیان کرنے کے اوپر، اور مشرکین مکہ کی جو مختلف خرمستیاں تھیں ان کے اوپر تنقید ہے اور ان کے اوپر گرفت ہے، اور ان کے اعتراضات کا اس میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا جو ہے وہ سیر حاصل جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اتارا ہے، سورہ کہف کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے نا سورہ طٰہٰ ہے، اس کو بھی مختصر ہے وہ، چونکہ اس کو بھی کر لیتے ہیں. سورہ طٰہٰ جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ کے زمانے میں یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب مشرکین مکہ کی ظلم و ستم کی چکی اسی طرح سے چل رہی تھی، اور اس میں جتنے بھی بااختیار لوگ تھے وہ اپنے زیر دستوں کے اوپر اسی طرح سے سختی اور عذاب اور ابتلا کی کیفیت طاری کیے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. یہ تو طے ہے کہ سورہ طٰہٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور صحابہ اس کو پڑھتے تھے. کیونکہ حضرت عمر کا جو واقعہ ہے وہ اس میں سورہ طٰہٰ کا تذکرہ آتا ہے کہ جب وہ حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے نکلے، پھر رستے میں ان کو کوئی صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، تو کہنے لگے کہ میں آج اس فتنے کو بالکل ختم کرنے کے لیے نکلا ہوں. یہ روز روز کی مصیبت پریشانی، ہمارے خاندان ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں، یہ مکہ وہ پہلے والا مکہ ہی نہیں رہا، اور یہ ہماری آپس کی حمیت اور جو قبائلی تعلق تھا وہ پہلے جیسا نہیں رہا. اب تو جگہ جگہ جو ہے وہ ایک انتشار ذہنی ہے، تو میں اس کی جڑ ہی کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی تم چلے ہو محمد کو خدا نہ خواستہ قتل کرنے کے لیے، اپنے گھر کی فکر تو لو، کرو جا کے ذرا اس کی خبر تو لو کہ تمہاری بہن کس حال میں ہے، تمہارا بہنوئی کیا کر رہا ہے. تو وہ پلٹے اور سیدھے جا کے جو ہے وہ حضرت اپنی جو ان کی بہن تھی فاطمہ ان کے ہاں گئے اور دیکھا کہ ان کے شوہر جو ہیں اور وہ دونوں مل کے، کوئی صحیفہ تھا جس میں قرآن پاک لکھا جاتا تھا. لوگ اس میں مختلف طور پہ لوگ قرآن پاک لکھ لیا کرتے تھے نا، جب قرآن اترتا تھا تو وہ لکھ لیا کرتے تھے. تو وہ پڑھ رہے ہیں، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور حضرت عمر نے چھپ کے دیکھا، پھر اس کے بعد دھڑلے سے داخل ہو گئے اور جاتے ہی جو ہے پیٹنا شروع کر دیا. اپنے بہنوئی کو بھی مارا، لہو لہان کر دیا، بہن کو بھی مارا، ان کو بھی زخمی کر دیا. پھر جب غصہ ذرا اترا تو کہنے لگے کہ ذرا اچھا بتاؤ یہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، مجھے بھی دکھاؤ. تو بہن نے کہا کہ نہیں بھائی اس طرح تم اسے نہیں پڑھ سکتے، ناپاک ہو، اگر پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے غسل کر لو، غسل کرنے کے بعد پھر اس کو پڑھو. تو پڑھے لکھے تو وہ تھے، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جو سورت تھی سورہ طٰہٰ اس کی تلاوت کی تو بس دنیا، دل کی دنیا جو ہے ان کی بدل گئی، اور وہ آیات پڑھتے ہی جو ہے رونے لگ گئے، اور پھر کہنے لگے کہ مجھے لے جاؤ جس کے اوپر یہ آیات اتری ہیں. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے اور وہاں جا کے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ان دنوں یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو اسلام کو عمر
عمرین میں سے یعنی 2 عمروں میں سے عمر بن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے تو اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ اسی حال میں پہنچے تو لوگوں کو یہ خطرہ ہوا کہ عمر کسی غلط ارادے سے آ رہے، لیکن حضور نے کہا کہ صحابہ نے آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش کی تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان کو آنے دو۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بصیرت کے نتیجے میں دیکھ رہے تھے کہ یہ عمر وہ والا عمر نہیں رہا، اب اس کی جو ہے وہ دل کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ تو وہ گئے اور انہوں نے جا کے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ یہ صورت جو ہے سورہ طٰہٰ کے شان نزول میں اس واقعے کا بھی تذکرہ آتا ہے، جو صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے، یہ شان نزول تو نہیں ہے لیکن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس سے پہلے سورہ طٰہٰ اتر چکی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بعض واقعات کا تذکرہ کیا ہے، جس میں آدم و حوا کے واقعے کا تذکرہ ہے، اس کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ دہرایا ہے، لیکن تفاصیل مختلف ہیں، جیسے کہ پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف تفاصیل کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے وہ اترا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بھی اس میں آیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے واقعے میں بھی قدر تفصیل پائی جاتی ہے جو پہلے نہیں ہے، پہلے جو واقعات آئے ہیں نا ان میں اس طرح کی تفاصیل جو ہیں وہ نہیں پائی گئی ہیں، لیکن یہاں پہ اس میں کچھ تفاصیل جو ہیں وہ آئی ہیں۔ اور اسی طرح سے اس میں جو ہے وہ یہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا قصہ تو پھر آگے سورہ انبیاء کے اندر ہے، لیکن اس میں یہی واقعات ہیں، اور پھر ان واقعات کے ساتھ ساتھ جو ہے آدم و حوا کے واقعے کو اور ابلیس کا جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو ایک دفعہ دوبارہ بھی جو ہے وہ ٹچ کیا ہے، اور پھر اسی پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ مکی مضامین ہیں سارے کے سارے اس کے اندر۔ اسی طرح سورہ مریم ہے، سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت مریم کو ان کی قوم نے جس طرح سے تنگ کیا، بعد میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن ہی یعنی اپنی اسی چھوٹی سی عمر میں گود کی عمر ہی میں بول کے یہ بتایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ اس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل دودھ پیتے بچے کی عمر میں یہ جملے بول کے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نماز کی وصیت کی ہے، زکوٰۃ دینے کی وصیت کی ہے، اور مجھے یہ کہا ہے کہ میں اپنی والدہ کا خیال رکھوں اور ان کے ساتھ ان کی خدمت کروں، ان کے ساتھ نیکی کرتا رہوں۔ اور اسی طرح سے توحید کے متعلق کچھ باتیں جو ہیں وہ اس صورت کے اندر سورہ مریم میں بتائی گئی ہیں۔ حضرت زکریا کے خواب کا تذکرہ ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کے ہاں بھی ولادت ہوتی ہے، حضرت یحییٰ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں جو یہ ولادت ہے وہ چونکہ بوڑھی، ان کی والدہ بھی حضرت یحییٰ کی بوڑھی تھی اور خود بھی وہ بوڑھے ہو گئے تھے، تو اپنے بوڑھے ہونے کا اظہار جو ہے وہ عربی کے لحاظ سے بڑے خوبصورت الفاظ میں انہوں نے یہاں پہ کیا ہے۔ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، کہ اللہ میری ہڈیاں بالکل بوسیدہ ہو گئی ہیں اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے کی سفیدی سے شعلہ زن ہے، یعنی اس میں شعلے جیسے کہ بھڑک رہے ہیں سفیدی کے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بڑی خوبصورت تعبیر میں اپنے بڑھاپے کا شکوہ نہیں کیا ہے نا، یعنی یہ ادب ہے نا کہ شکوہ بھی آپ کریں تو کتنے اس کے لیے خوبصورت الفاظ استعمال کریں کہ جو سننے والے کو برا نہ لگے۔ تو اللہ کے سامنے کسی بھی چیز کا شکوہ اتنے خوبصورت الفاظ میں جو ہے وہ کیا گیا ہے، تو اس میں ایک ادبی تعلیم بھی جو ہے وہ دی گئی ہے امت کو۔ تو اس صورت میں حضرت یہ جو سورہ مریم جو ہے اس کا جو زمانہ نزول ہے نا یہ ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے، اس لیے کہ ہجرت حبشہ کے جو واقعات سیرت میں آئے ہیں ان میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب جو ہیں انہوں نے اس نجاشی کے دربار میں جب قریش مکہ تعاقب میں گئے تھے اور انہوں نے جا کے یہ کہا کہ ہمارے بھگوڑے آ گئے ہیں آپ کے ہاں، ان کو واپس کر دیں، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جعفر نے ایک بڑی خوبصورت تقریر کی وہاں پہ، بہت خوبصورت تقریر ہے ان کی،
انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو بڑے گمراہ تھے، ذلیل تھے، لا علم تھے، جاہل تھے، پھر ہمارے اندر اللہ نے ایک نبی پیدا کر دیا۔ انہوں نے دھڑلے سے نبی کی بات اس لیے کی کہ نجاشی خود جو ہے وہ ایک ایسے علاقے میں تھا کہ جہاں حضرت عیسیٰ کا مذہب جو ہے وہ مانا جاتا تھا، اور وہ انبیاء اور وحی اور ان سب چیزوں کو جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کو تو پتہ ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو اس کو میں یہ بتاؤں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نبی کے طور پہ آئے، اور پھر اس نبی نے آ کے ہمیں پاکیزگی سکھائی، ہمیں اس نے حیا سکھائی، ہمیں اس نے ادب سکھایا، ہمیں اس نے توحید کی دعوت دی۔ تو نجاشی ان کی بات جو ہے وہ سنتا رہا، اور پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تو اس میں کوئی تعجب نہیں لگتا، اور تم لوگ خواہ مخواہ ان کے پیچھے آئے ہو، یہ بھگوڑے تو نہیں لگتے ہیں، یہ نہ ان کی باتیں ایسی ہیں، تو تم جاؤ۔ انہوں نے دیکھا ابھی یہ گیم ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو انہوں نے آ کے پھر دوسرے دن ایک اور چال چلی اور کہا کہ آپ نے یہ تو پوچھا نہیں ان سے کہ یہ آپ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ تو بڑی خطرناک بات کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے دین سے بھاگے تھے تو کم از کم آپ کے دین میں ان کو جانا چاہیے تھا، یہ تو نہ آپ کے دین میں گئے نہ ہمارے دین میں رہے، انہوں نے تو کوئی نیا ہی تیسرا دین جو ہے وہ ایجاد کر لیا۔ تو نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں۔ اگلے دن پھر بلوایا، ان کو بھی کہا کہ آ جاؤ۔ تو انہوں نے مشورہ کیا حضرت جعفر ابن ابی طالب نے کہ بھئی اب کیا کریں گے، تو بڑی واقعی خطرناک بات ہے۔ انہوں نے پھر کہا مشورے میں کہ بھئی حق کے اندر نجات ہے، ہمیں جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہمیں وہی بات کہنی چاہیے، اور جو اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے ہمیں وہی کلام ہی پڑھنا چاہیے، اور اپنی طرف سے کوئی تفصیل اور توجیہ پیش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے خیر رکھے گا۔ چنانچہ وہ گئے اور نجاشی نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کہتے ہو حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ تو انہوں نے پھر یہ حضرت عیسیٰ کے متعلق جو آیات اتری تھی نا، یہ سورہ مریم کی ابتدائی رکوع، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، اور پھر یہ پوری آیات جو ہیں وہ پڑھ لی ساری۔ تو قریشی وہ نجاشی جو ہے وہ سنتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اور پھر اس نے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے کہا کہ بخدا عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے جو اس میں بتا دیا گیا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا قریشیوں کا کہ ہاں یہ تو اس کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں، اور جب یہ سنیں گے کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں اور ایک انسان ہیں اور پیغمبر ہیں تو وہ تو غصے میں آ جائے گا اور کہے گا کہ بھئی واقعی تم تو بڑے بدعقیدہ لوگ ہو، گستاخ ہو۔ لیکن انہوں نے جب سورۃ مریم پڑھی تو قرآن کی تاثیر تھی نا جی، اس کے دل پہ لگی جا کے بات۔ اس نے کہا کہ عیسیٰ اس سے زیادہ اتنا بھی مختلف نہیں ہے، ایک تنکے کے برابر، اور پھر کہا کہ بھئی یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے پاس رہیں گے اور تم جاؤ، اور ان کے تحائف بھی سارے واپس کر دیے، ان کو جو ہے وہ بالکل مایوس کر کے بھیج دیا۔ تو یہ صورت جو ہے وہ حضرت جعفر کو یاد تھی، اور یہ اتر چکی تھی کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی، یعنی یہ تقریباً آپ کیوں کہہ لیں کہ حبشہ کی ہجرت جو ہے وہ سن 2 میں یا 3 میں جو ہے 3 یا 4 میں غالباً ہوئی ہے، پہلی ہجرت حبشہ جو ہے، جس میں حضرت اسما جو کہ حضرت ام سلمہ جو حضور کی اہلیہ بنی بعد میں، وہ بھی اس میں شامل تھیں، اور کوئی 13 کے قریب لوگ جو تھے وہ یہ اس سفر میں موجود تھے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کا طالب علم بنائیں، اور ہمیں صحیح طور پہ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔